أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. سورہ نحل کی 14 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بہت سی چیزیں انسان کے سامنے توجہ دلانے کے لیے پیش کی جو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے. یعنی جو اس کو پانی بارش کے ذریعے سے ملتا ہے، جو اس کی زندگی ہے اور اس کے چوپایوں کے لیے بھی، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے زمین سے جو نباتات نکلتی ہیں، مختلف قسم کے پھل اور ترکاریاں اور غلجات اور اناج، جو اس کی گزر بسر کا ذریعہ ہے. اور پھر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ستاروں کو جو مسخر کر کے رکھ دیا ہے انسان کے لیے، وہ انسان ہی کے لیے نفع بخش ہیں، ان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا کر اس کو توجہ اس کی طرف مبذول کرائی اور غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ تم اس میں غور و فکر کرو کہ یہ ساری چیزوں کی بنانے والی ذات کون سی ہستی ہے جو اس سب چیزوں کو چلا رہی ہے. کیا یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ زمین سے ایک دانہ بھی نکال سکے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ یہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کی صنائی اور کاریگری ہے اور کمالات ہیں. تم اگر اس کو جان لوگے اور سمجھ لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. یہ سب باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، انسان کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ انسان جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اس پر اگر تھوڑا سا غور بھی کر لے تو وہ پھر اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور جس نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. تو وہی اس کا حقیقی محسن ہے، تو اس کے بارے میں اس کو جاننا چاہیے، اس کی معرفت اس کو حاصل ہونی چاہیے. اس لیے قرآن میں بار بار یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ توحید اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ابھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست نعمت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سمندروں کو اس نے مسخر کر دیا. سمندر کیسا ہے؟ یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلا ہوا ہے. زمین کا تقریباً 77% حصہ سمندروں سے گھرا ہوا ہے، خشکی کا حصہ صرف 23% ہے. اور اتنے گہرے سمندر، موجیں مارتے ہوئے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، جس میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر داخل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے سمندروں کو اس کے لیے مسخر کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس میں جانا آسان ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس نے انسان کے لیے وہ سمندروں کو بھی قابو میں دے دیا. تو اس سے 3 بڑے بڑے فائدوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو انسان اٹھاتا ہے ان سمندروں ہی کے ذریعے سے. سب سے پہلی چیز یہ کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا فرمایا. تازہ گوشت. تازہ گوشت کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی لاکھوں کروڑوں ٹن انسان سمندروں سے نکالتا ہے. ایک بہت بڑی غذا کا حصہ ہے انسان کا جو سمندروں سے جو ہے اس کو مچھلی کی شکل میں ملتا ہے. اور تازہ اس لیے کہا گیا کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا گوشت اس کو عطا فرما دیا ہے جو مر جانے کے بعد بھی اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے صرف اسی صورت میں کہ وہ مر کر اس کا پیٹ پھٹ کر پھول جائے اور اوپر پانی پر تیرنے لگے تو وہ قابل استعمال نہیں ہے. اس کے علاوہ مری ہوئی مچھلی بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، اس کو دیگر جانوروں کی طرح ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بہترین غذا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں مہیا فرمائی ہے.
جس میں لوگ جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اس کو جو ہے اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ہے جو فائدہ اس کو یہ ملا ہے سب سے پہلے سمندروں سے، کہ سمندر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جانا آسان کیا اور اس میں سے وہ غذا اپنی جو ہے حاصل کر لینا اس کے لیے آسان کر دیا، یہ مسخر کیا گیا ہے اس کے لیے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، حلیہ کہتے ہیں زیورات کو جو زیب و زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو ہے انسان سمندر ہی سے حاصل کرتا ہے، جیسا کہ موتی، مرجان، سیپ اور دیگر جو ہے جواہرات سمندر سے نکلتے ہیں، جس کو بطور زیور کی عورتیں پہنتی ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے سمندر ہی سے نکلتا ہے، جس کو جو استعمال میں آتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر کشتیوں کو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف دنیا کے خطوں میں پیدا فرمایا، کہیں پر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، کہیں پر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ اس کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجانے کا انتظام جو تجارت انسان کرتا ہے، بزنس، وہ اس کو جو ہے سوائے سمندری راستے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس کے فائدہ بخش، کیونکہ سمندر سے جو چیزیں آتی ہیں اس کے ذریعے سے وہ تجارت فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو سستی پڑتی ہے۔ وہ کارگو شپس، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی شپس، اور اس میں لاکھوں ٹن سامان بھر کر ایک ملک سے دوسرا ملک چلا جاتا ہے، جو انسان کی تجارت، اس سے اس کی معیشت کا ذریعہ، گزر بسر کا ذریعہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جو ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا اس سمندر میں چلنا پھرنا، تو پھر وہ تجارت ہی ممکن نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک ہی علاقے میں ہر چیز نہیں نکلتی، ایک علاقے میں کوئی چیز تو دوسرے علاقے میں کوئی اور چیز نکلتی ہے، یہاں کی چیز وہاں اور وہاں کی چیز یہاں، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے جو تجارت ہوتی ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ ایئر کارگو سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں، جو ضروری اشیاء ہے جو خراب ہو جانے والی ہے وہ صرف ایئر کارگو سے آتی ہے، نہیں تو پھر سی کارگو سے ہی ساری سامان آتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مسخر کیا، اندازہ کیجئے۔ پانی ایک سیال شے ہے جس میں ایک پتھر بھی اگر آپ ڈالیں تو ڈوب جاتا ہے، اس میں لاکھوں ٹن وزنی جہاز ادھر سے ادھر چلے جا رہا ہے۔ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور۔ سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز اس پانی پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ کوئی چیز اس میں نہیں ٹھہر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ اس پہ چلتے ہیں، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلتے ہیں۔ اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اس طریقے سے موافق رکھتے ہیں اس میں کہ وہ ادھر سے ادھر آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم ہواؤں کو روک دیں یا مخالف سمت سے ہوائیں آنا شروع ہو جائے تو سمندری طوفان تو ایسا ہوتا ہے کہ تنکے کی طرح اڑا دیتا ہے بڑے بڑے جہازوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے کمالات ہیں جو ہم نے تمہارے لیے اس میں مسخر کر دیے ہیں، کہ وہ بڑے بڑے پانی کے جہاز اس میں چلتے ہیں اور ادھر سے ادھر سامان لے کر جو ہے تمہارے لیے تمہیں فائدہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اس سے تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، یعنی تجارتی سفر کر کے اپنی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے جائز طریقے تم جو اختیار کرتے ہو وہ اسی سمندر کے ذریعے سے۔ تو یہ تین بڑے بڑے چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ کر بتائی ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں۔ یہ نعمتوں پہ غور و فکر کرو۔ انسان عام طور پر چیزوں پر سے چلا جاتا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کس نے اس کو فراہم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا سا توجہ چلے جائے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ کون سی ہستی ہے، تو پھر اس کو ایمان لانا اور اس کو پہچاننا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار آیتوں میں جو ہے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کائنات میں چل پھر کر دیکھو، تم صبح سے شام تک چلتے پھرتے ہو، جس زمین پر چلتے پھرتے ہو، جو غذائیں تم لیتے ہو وہ غذائیں کون دے رہا ہے تمہیں، جو پانی تم پیتے ہو وہ پانی کون برساتا ہے آسمان سے سوائے اللہ کے، اور کون ہے، کون سی ایسی ہستی ہے۔ یہ چیزوں پر غور و فکر کرا کے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم قریب کی چیزوں پر نظر ڈال کر دیکھو، دور کی چیزیں بھی بہت سی ہیں، لیکن تم اپنی ذات پر غور کر کے دیکھو، اس سے بھی تمہیں جو ہے اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں جو ہے یہ بات بتائی کہ عن قریب ہم تم کو آفاق اور انفس میں نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق میں تو بہت سی بے شمار نشانیاں ہیں،
اس کے علاوہ تمہاری اپنی ذات میں کتنی نشانیاں ہیں، تم کہاں سے کہاں آ گئے، تم کیا تھے اور کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو، ایک حقیر نطفہ پانی کا خطرہ اور ایک جو ہے بے حیثیت خطرہ پانی کا، اس سے تم کو آج ایک جیتا جاگتا شعور والا انسان، دیکھتا بھالتا انسان بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ تم اپنی ذات پر بھی اگر غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ کیسے تم کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بڑا کیا، اور آج تم ایک جوان آدمی ہو اور اپنے سارے کام کرتے ہو، صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہو۔ یہ کس نے دی ہے تم کو صلاحیتیں؟ یہ دماغی صلاحیتیں، یہ بولنے کی صلاحیتیں، یہ مال و دولت اور یہ ساری نعمتیں، اور تمہیں زندگی گزارنے کے جتنے سامان تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو مہیا اور فراہم کیے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے یہ کہ تم اس پہ غور و فکر کرو۔ غور و فکر اگر کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات کون سی ہے، منعم کون ہے، تو تم اس کا احسان مانو گے۔ شکر گزاری اصل میں یہی ہے کہ اس کی وہ نعمتوں کو جو تم استعمال کر رہے ہو اس نعمت دینے والی کی مرضیات کے مطابق استعمال کرو، نہ کہ اس کی مرضیات کے خلاف۔ یہ اصل شکر گزاری ہے۔ صرف اللہ تیرا شکر کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے شکر اور پھر عملی طور پر اس کا شکر اصل ہے۔ عملی طور پر یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں جس کو تم استعمال کر رہے ہو، ہمیشہ ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ کیا میں یہ نعمتیں اپنے مالک کی مرضیات کے مطابق خرچ کر رہا ہوں یا اس کے خلاف خرچ کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اس کو ناراض کرنے کے لیے ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر گزار بنتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ قائم کیے، وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہ لگے، اس نے ذریعہ جاری کیے اور راستے نکال دیے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کو ٹھوس نہیں بنایا اور اس کو متوازن اور مسطح نہیں بنایا۔ اگر آپ گلوب دیکھیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ زمین گول ہے، بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ زمین بالکل مسطح ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا، جس طریقے سے آٹے کے جو ہے پیڑے کو پھیلا کر روٹی بنا دی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ گول ہے، لیکن چونکہ بہت وسیع ہے اس لیے ہمیں جو ہے مسطح نظر آتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ اس میں اضطرابی کیفیت ہے، اس کو جسے کہا جاتا ہے کہ یعنی کانپ رہی ہے، کپ کپا رہی ہے، تو اس کے کپ کپانے اور کانپنے کو ختم کرنے کے لیے، اس میں توازن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے۔ ہر مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ زمین جس میں ہم نے تمہارے لیے پہاڑ قائم کیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ پائے۔ اگر اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جاتا تو پھر پانی جس طریقے سے تھراتا ہے بالکل اسی طریقے سے زمین بھی جو ہے اضطرابی کیفیت میں رہتی اور اس میں کوئی چیز سکون نہیں پا سکتی تھی۔ آج جو ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا کر لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ اس میں رہتے ہیں، وہ زندگی ناممکن ہو جاتی ہے ان کے لیے، جبکہ آپ اس کا اندازہ اس وقت کر سکتے ہیں جب چند سیکنڈ اور چند منٹوں کے لیے زلزلہ آتا ہے تو کیسی تباہیاں مچاتا ہے، کیسے بڑی بڑی عمارتوں کو جو ہے زمین دوز کر دیتا ہے، شہروں کے شہر کھنڈر بن جاتے ہیں سیکنڈوں کے اندر۔ تو یہ زمین کی کیفیت ہے، وہ زمین کی کیفیت کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ زلزلے کے وقت پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو زمین ایسی ہے، ہم نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ تم کو لے کر چلی نہ جائے ادھر سے ادھر، وہ بوجھ اس میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ کشتی چلتی ہے تو ہچکو لے لیتی ہے، اس میں تھوڑا سا بوجھ اور وزن ڈالنے کے بعد وہ صحیح ہو جاتی ہے، اس میں ٹھہراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی اس کی اضطراب اور اس میں جو ہے جو کپاہٹ تھی اس کو کم اور ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تم اس میں غور و فکر کرو اگر تم جانو تو، ورنہ تمہارے لیے ایک منٹ سکون سے تم یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس میں نہریں جاری کر دی اور راستے بنا دیے تاکہ تم اس سے راہ پاؤ۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ نہریں ایسی نہریں جاری ہوتی ہیں
کہ ہزاروں ہزاروں میل تک چلی جاتی ہے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں جو ہے زمینوں کو سیراب کرتی ہوئے، جو اس سے بے شمار فائدے لوگ اٹھاتے ہیں، زمین کی نباتات جس کی وجہ سے اگلتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے راستے معلوم کرنا بھی آسان کر دیا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس کی دوسری علامتیں بھی رکھی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی علامتیں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو راستہ پانا آسان ہو جاتا ہے۔ زمین میں جو اللہ تعالیٰ اگر اس کو بالکل سادہ کر دیتے، اس میں کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی پہاڑ، کوئی درخت اور کوئی دریا، کوئی ندی اور کوئی ٹیلے، تو اس میں جو ہے انسان بھٹکتا پھرتا، اس کو راستہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ آج جو لوکیشن معلوم کرتا ہے انسان، وہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک کر کے بتاتا ہے کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں آنے کے لیے زمین میں قسم قسم کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری علامتیں رکھی ہیں تاکہ تم کو راستہ پانا مشکل ہو جائے۔ اور پھر ستاروں کے ذریعے سے بھی، جو اب تو جو ہے اس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر جو ہے راستہ پاتے تھے، آسمان پر دیکھتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں پر ہے، تو اس کا راستہ جو ہے ہم جہاں پر جانا چاہ رہے ہیں اس ستاروں کو دیکھ کر جائیں گے۔ اور سمندری سفر کے لیے بھی جو ہے بڑے کارآمد ہوتے تھے ستارے، اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے راستہ پاتے تھے۔ اس وقت تک جب جو ہے کمپاس وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اب تو کمپاس کے ذریعے سے جو ہے انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے ساری چیزیں زمین اور آسمان میں ہی رکھ دی ہے تاکہ وہ سادی آنکھ سے دیکھ کر وہ ساری چیزوں کو طے کر سکتا ہے، اور اپنا راستہ طے کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ یہ مشرکین کی تنبیہ کے لیے ساری باتیں بتائی جا رہی تھی، ان تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ تمہارا خالق کون ہے، وہی تم کو جو ہے یہ ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے، تم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو؟ خالق تو ایک ہی ہے، ساری کی ساری مخلوقات ہے، اس کے بعد وہ سب کی سب کمزور اور بے بس اور عاجز ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، خالق کے برابر کوئی نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں؟ غور و فکر نہیں کرتے کہ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہے؟ خالق نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، خالق نے وہ تم کو سب ساری نعمتیں دی ہیں، تم کو زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور اس کی ضروریات کی تکمیل اس نے کی ہے، اور مخلوقات تو سب اس سے لیتے ہیں، اس کے محتاج ہیں، وہ کچھ کسی کو نہیں دے سکتے، سب کے سب فقیر ہیں اللہ کے سامنے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، تم سب کے سب اس کے محتاج ہو، وہ تمہیں دے گا تو تم کھاؤ گے، وہ تمہیں پلائے گا تو تم پیو گے، اس لیے خالق ایک ہی ہے، خالق اور مخلوق کو مت ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔